الله وعلى آله وصحبه عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں گزشتہ سال جامع مسجد مصطفیٰ ولایت آباد پاک کالونی میں عظیم الشان ذکر شہادت نامے کی 10 روزہ پیغام انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اعلیٰ اسلام کے ممتاز محترم مقتدر عالم دین اپنے خطابات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ 3 روز ہم نے قرآن وار بیان سے اپنے قلوب کو منور فرمایا۔ آج انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے اور آج اس سلسلے کا چوتھا بیان ہے۔ انشاءاللہ حضرت علامہ مفتی محمد عمیر قادری صاحب خلیفہ سویم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر گفتگو فرمائیں گے۔ وہ حضرات ہمارے میں سے مدبانہ اعتماد گزار کہ وہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور مطلع فرمائیں۔ بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہو جاتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت کے ساتھ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حالت بدا
رہی ہے یہ کیف و سرور کی اس بزم پر خاص نظر ہے حضور کی یہ ذکر رسول پاک کا فیضان خاص ہے برسات ہو رہی ہے غلاموں پہ نور کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما جلوہ فرما غضب سے ان کے خدا بچائے غضب سے ان کے خدا بچائے جلال جلی جلی سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم والا جلی چشم والا کباب
کی لکھی ہوئی ہے. اور جب یہ مرشد کریم یہ نعت شریف پڑھتے تھے تو خود بھی رویا کرتے تھے اور سننے والوں کو بھی رلایا کرتے تھے. یہی ذہن میں تھا. ایک مرتبہ محفل میں یہ نعت شریف پڑھی تو ایک صاحب نے نعرہ لگایا. شروع ہی کی تھی نعت شریف اور حضرت کو اتنی پسند تھی نعت شریف. بعد میں مجھے بتایا کہ مرشد کریم خود آ کر تمہاری یہ نعت شریف سن رہے ہیں. اب جب بھی یہ نعت شریف پڑھتا ہوں وہ تصور و سما آنکھوں کے سامنے آ جایا کرتا ہے. یہ نعت شریف مکمل پڑھی نہیں جاتی. انہیں کی سمن ہے انہیں کا ججبہ چمن چمن ہے. انہیں سمن ہے انہیں کا ججبہ چمن چمن ہے. انہیں سے گلشن مہکے رہے. انہیں سے گلشن مہکے رہے. انہیں کے رنگ گلاب میں اٹھا دو پردہ. سیاہ لباسان سب سیاہ لباسان دار دنیا وہ سبز پوشان عرش سیاہ لباسان دار دنیا وہ سبز پوشان عرش اعلیٰ. ہر ایک ان کے ہر ایک ان کے کرم کا پیاسا. یہ فیض انہیں کی جناب میں ہر ایک ان کے کرم کا پیاسا. یہ فیض انہیں کی جناب میں اٹھا دو پردہ. کھڑے منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر بتا
شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں. اب اتنے شعر لکھے وہ رلا دینے والے لکھے. اس کے بعد امام اہل سنت نے ہمیں مسرت کرا ایک شعر عطا فرمایا کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہی ہاتھوں بھرے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہی ہاتھوں بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں ہے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اس اضطراب میں. گناہ کی تاریکیاں یہ چھائی امنڈ کے کالی گھٹائیں آئی. خدا کی خورشید مہر فرما کہ ذرہ بز اضطراب میں اٹھا دو پردہ. کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نشیما. کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نشیما. اور رضا سے تور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب میں اٹھا دو پردہ. درود پاک نذرانہ پیش کرنے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے آج کے مقرر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمیر قادری صاحب زندہ مجدور تشریف لا چکی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت پیش کر کے انشاءاللہ ان کا کتاب قرآن وار شروع ہو جائے گا. وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں اور ابھی تک اس انتظار میں ہیں
کہ حضرت علامہ مفتی عمیر قادری صاحب تشریف لے آئیں تو ہم اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف جائیں. تو مفتی عمیر صاحب تشریف لے آ چکے ہیں. آپ تمام حضرات اور وہ میری مائیں بہنیں جو اس پروگرام میں شرکت فرماتی ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو چکی ہوں تو مسجد میں تشریف لے آئیں. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. عثمان غنی کا. گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا. گرمی پہ بازار ہے عثمان عثمان غنی کا. اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا. وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا. وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا. جس آئینے میں نور الہی نظر آئے. پہلے شعر میں آدمی کو شکار کر دیا کہ کیا فرما رہے ہیں. وہ جلوے دیدار ہے عثمان غنی کا. تو آخر میں اس کا جواب دے رہے ہیں جس آئینے میں نور الہی نظر آئے. جس آئینے میں نور الہی نظر آئے وہ آئینہ رخسار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں. دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا. آزاد گرفتار ہے عثمان غنی کا. آزاد
گرفتار بلائے دو جہاں میں، آزاد گرفتار ہے عثمان غنی کا، اور رک جائے میرے کام، حسن ہو نہیں سکتا، رک جائے میرے کام، حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، ہنسے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ کہتا ہوں کہ علماء کرام کی موجودگی میں زیادہ نعتوں سے نعتیں نام کروائی جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ نعت خواں بڑے ترنم سے نعت پڑھتا ہے، لوگ جھوم جھوم کر سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی یہ فرمایا کہ جب تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اجاگر کرنا ہو تو کسی خوش الحان سے نعت شریف سنا کرو، یہ الگ۔ لیکن کیا وہ مقرر نعت خواں نہیں جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہمیں سناتا ہے؟ وہ ہم سے زیادہ بہتر نعت خواں ہے، بس یہ الگ بات ہے کہ وہ نثر میں پڑھتا ہے، ہم ترنم میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ جس جو ترجمانی وہ کرتا ہے وہ ہم ترجمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ میں علماء کرام کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی یہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ نعروں سے استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ و مولانا مفتی عمیر قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ خلیفہ سوئم کے سوانح حیات اور ان کے مناقب بیان فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيق يعني في الجنة عثمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي خليل في أمته وإن خليلي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، الحمدللہ شہادت نامے کی محفل جامع مسجد مصطفیٰ میں بفضلہ تعالی جاری و ساری ہیں اور مختلف عنوانات پر یہاں پر بیانات ہوئے۔ آج بڑا اہم اور بڑا پیارا اور بڑا تاریخی موضوع ہے، وہ ہے سیرت حضرت ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون آپ سے واقف نہیں ہے؟ کون آپ کو نہیں جانتا؟ کہاں آپ کا شہرہ نہیں ہے؟ آپ کی شہرت کے شادیانے پوری دنیا میں رواں دواں ہیں۔ ہر جگہ جب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال آتا ہے تو پوری دنیا میں آپ کے مناقب اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن لوگ صحابہ کو نہیں بھولے، نہ بھول سکتے ہیں نہ کبھی بھولیں گے، اور بھولنا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت، حضور کا سچا پیار، حضور کی سچی عقیدت تھی۔ اور یہ عقیدت صرف زبانی کلامی نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ صحابہ صرف زبان سے اقرار کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو چاہتے ہیں، نہیں، پریکٹیکلی صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی نے ان کو سخت سے سخت حکم بھی دیا تو صحابہ نے مسکرا کر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کبھی دل میں خیال بھی نہیں کیا کہ کتنا سخت حکم ہے، کتنا سخت حکم ہے، یہ حکم ہم پہ بڑا گرا ہے، نہیں،
کیونکہ ان کا نظریہ، ان کا ایمان، ان کی سوچ و فکر یہ تھی کہ اللہ کے نبی جو کہہ دیں وہی ہمیں کرنا ہے، ایمان کا اصل تقاضا یہ ہے۔ تو انہی صحابہ میں ایک بڑا جلیل القدر نام ہے، اور وہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یقین کیجئے یہ ایسا موضوع ہے جس کو بیان کرتے ہوئے رونا آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ دل ایمان کی نگاہوں کے ساتھ، ایمان کی بصارت کے ساتھ، ایمان کی سماعت کے ساتھ آپ ذکر عثمانی سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا ہستی تھے، ان کی کیا شان تھی، ان کا کیا مقام تھا، اور پھر ان کی سیرت پر آپ اپنے آپ کو عملی طور پر تیار کریں۔ تو آئیے میں چند باتیں حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ صحابی رسول، اللہ کے نبی نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ستارے ہیں کہ جس کی پیروی کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ عام تمام صحابہ کرام کے بارے میں، چاہے وہ صحابی ہوں جو ہمیشہ حضور کی صحبت میں رہے، یا چاہے وہ صحابی ہوں جنہوں نے ایک نظر حضور کو دیکھا۔ تو جب مقام صحابیت پر آ گئے تو اس کا مطلب مرکز ہدایت بن گئے۔ جب مقام صحابیت پر آ گئے اس کا مطلب روشنی کا مینارہ بن گئے، اس کا مطلب بیکن لائٹ بن گئے، لوگوں کے لیے مینارہ نور بن گئے۔ تو سب سے پہلی جو آپ کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ پھر دوسری فضیلت کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نبی رحمت شفیع امت تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ایسے داماد ہیں کہ اللہ کے نبی کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں، 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں۔ بلکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، جب سرکار کی شہزادی فوت ہو گئی تھی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، 2 شہزادیاں حضور کی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی۔ حضرت رقیہ بنات رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کو کہا جاتا ہے بنات رسول، حضور کی شہزادیاں، جن میں سب سے بڑی حضور کی شہزادی کا نام تھا حضرت زینب، سب سے بڑی شہزادی۔ ان کی والدہ ماجدہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اس کے بعد ان کی چھوٹی بہن، ان کا نام تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دوسری شہزادی ہے۔ پھر سرکار کی تیسری شہزادی کون ہے؟ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کتنی شہزادی ہوں گئی؟ 3۔ اب چوتھا نمبر ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ یہ سب کے سب چاروں ملا کے ان کا نام ہے بنات رسول، حضور علیہ السلام کی بیٹیاں، حضور کی شہزادیاں۔ اور یاد رکھیں حضور سے نسبی رشتہ ہونا یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو نسب میں تمام بیٹیاں برابر ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ سب برابر ہیں، لیکن فضائل اور مناقب میں، درجات اور مناسب میں، علم اور تقوی میں اور پاک دامنی میں سب سے زیادہ بلند جو مقام تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت آپ سے فرماتے تھے اور کثرت سے آپ کے فضائل بیان فرمائے۔ تو حضور کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا۔ اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ سن لیجیے کہ بیک وقت 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک شخص ہے ایک ہی وقت میں اس نے دونوں بہنوں کو نکاح میں رکھا ہوا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک سے نکاح تھا، اب معاملات بنے نہیں، طلاق ہو گئی خدا نخواستہ، یا مثال کے طور پر انتقال ہو گیا، تو اب دوسری بہن کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے۔ 2 بہنیں اپنی زندگی میں ایک ساتھ ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ تو جب سرکار کی پہلی شہزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، علیل ہو گئی، بیمار ہو گئی، یہاں تک ان کی روح جو ہے وہ کفن سری سے پرواز کر گئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ میری تیسری جو شہزادی ہے ان کا نکاح میں عثمان سے کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تیسری جو شہزادی ہے ان کا نکاح میں حضرت عثمان سے کرتا ہوں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، یہ فیصلہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا
تو اللہ کے نبی نے شان عثمانی میں وہ کلمات ادا فرمائے جس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا منصب اور آپ کا مقام کیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ واللہ یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں جو عثمان کے نکاح میں ہیں، اگر میں محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی تو وہ بھی عثمان کو دے دیتا، وہ بھی عثمان کو دے دیتا، 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ان کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ اس سے پتہ لگا کہ شان عثمانی کتنی بلند ہے۔ میرے نبی دیکھیں، کسی کے نکاح میں اگر بادشاہ کی بیٹی ہو نا تو اس کی بھی ایک پیار ہوتی ہے، اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے، اس کا بھی ایک روب و دبدبہ ہوتا ہے کہ بھائی وقت کے وزیر اعظم کا داماد ہے، وقت کے وزیر اعظم چودھری منسٹر کی بیٹی اس کے نکاح میں، اس کا ایک روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے۔ تو جو کائنات کے بادشاہ ہیں، جو کائنات کے شہنشاہ ہیں، جو نبیوں میں رحمت ہیں، جو شفیع امت ہیں، جن کے در کے ہم سب سوالی ہیں، پوری کائنات جن کی طرف رحمت کی پیاس بجھانے کے لیے دیکھ رہی ہے، وہ میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں جو کائنات میں سب سے افضل ہیں، وہ جن کے نکاح میں ہوں تو ان کے مقام کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی کی شان اور مرتبہ، اسی لیے آپ کا لقب ہے ذو النورین، 2 نور والے۔ یہ حضرت عثمان کو کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر تھا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرکار کی نورانیت کی تو یہ شان ہے کہ صرف سرکار نور نہیں ہے، بلکہ سرکار کے خاندان کا ایک ایک بچہ نور ہے۔ تو جب سرکار نور ہے تو سرکار کی 2 شہزادی حضرت عثمان کے نکاح میں آ گئے، تو یہ سرکار کے خاندان کی ہوئی نا، تو اس کا مطلب 2 نور حضرت عثمان کو مل گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 2 نور حضرت عثمان کو مل گئے، اسی لیے آپ کا لقب مشہور ہو گیا ذو النورین، 2 نور والے۔ اسی لیے حضرت عثمان کا لقب مشہور ہو گیا ذو النورین۔ اور آپ کا جو خطاب ہے وہ ہے جامع القرآن، آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہسٹوریکل ریزن، ایک تاریخی حیثیت ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ دیر میں بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث جو میں نے مشکات کے باب میں سے سلیکٹ کی آپ کو سنانے کے لیے، اسی میں سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں طلحہ بن عبید اللہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب عربی کا متن آپ کے سامنے پڑھو جو حضور کے اصل ورڈز ہیں، جو حضور کے اصل الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنۃ عثمان۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ، سب کے لیے، کون سب کے لیے؟ لِكُلِّ نَبِيٍّ، تمام نبیوں کے لیے، رفیقن، کوئی نہ کوئی رفیق تھا، کوئی نہ کوئی ساتھی تھا۔ رفیق کہتے ہیں بہت قریبی دوست کو، جو ہر وقت ساتھ رہے، جو ہر دکھ درد میں رنج و غم میں ساتھ رہے۔ آج کل کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ تو مطلب کی ہوتی ہیں، جب تک مال ہے دوستی ہے، مال نہیں ہے تو دوستی بھی ختم، جب عہدہ ہے تو دوستی ہے، عہدہ ختم تو دوستی بھی ختم۔ ہاں بھائی کوئی فائدہ ہے، کوئی بینیفٹ ہے تو دوستی ہے، وہ نہیں ہے تو دوستی بھی ختم۔ تو آج کل کی دوستیاں بلکہ دوست اصل وہ ہوتا ہے جو دکھ میں کام آتا ہے۔ اور یاد رکھیں دوست اصل وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے عیب بتائے، آپ کی جھوٹی تعریفیں نہ کرے، اصل دوست وہ ہے۔ تو رفیق کوئی بہت ہی اعلیٰ درجے کا فرینڈ ہوتا ہے، کوئی بہت قریبی آپ کا فرینڈ ہوتا ہے جس سے آپ راز و نیاز کی باتیں کر سکتے ہیں، جس کو آپ اپنے ہر دکھڑے سنا سکتے ہیں، جس سے ہر بات کر سکتے ہیں، جس سے اپنی ہر خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ کہلاتا ہے رفیق۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں حضور نے فرمایا کہ میرا رفیق کون ہے؟ فرمایا رفیقی، میرا رفیق یعنی فی الجنہ، جنت کے اندر میرا رفیق کون ہے؟ حضور نے فرمایا عثمان۔ کہہ دیجئے رضی اللہ ہو۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں میرا رفیق، تو اس سے پتہ لگا کہ حضرت عثمان غنی کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ تو اگر کوئی ان کے بد نصیب، کوئی بدبخت اگر ان کے جنتی ہونے میں شک کرے
تو بتائیں وہ جنت کی خوشبو بھی پا سکتا ہے یا نہیں پا سکتا؟ بھائی جہاں رفیق کا مطلب جنت میں جہاں حضور ہے وہاں عثمان۔ اب حضور کس مقام پر ہوں گے تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہوگا جنت میں۔ بھائی محشر کا دن ہے، تمام لوگ حضور کی زیارت کو ترس رہے ہیں کہ اللہ کے نبی مل جائیں، اور ہر کوئی پکارتے باہر ہے کہ یا رسول اللہ شفاعت فرما دیں۔ تو ہر شخص، ہر فرد، ہر قبیلہ جن کے در کا سوالی ہو اور حضرت عثمان ان کی رفاقت میں بیٹھے ہو، تو اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيلٌ، پہلے کیا بڑھتا رفیق، اب آ گیا خلیل۔ رفیق اور خلیل میں بھی فرق ہے، انشاءاللہ یہ فرق آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے حدیث سن لیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ خَلِيلٌ فِي أُمَّتِهِ، فرمایا وَإِنَّ خَلِيلِ عثمان ابن عفان۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے کوئی ایک خلیل ہوتا ہے، خلت جس کو عطا کی گئی ہو نا، خلت کا مطلب بہت ہی قریبی دوستی۔ بھائی رفاقت سے بھی اعلیٰ درجہ خلت کا ہے۔ دوستی میں درجات ہیں، یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے مطلب کی دوستی، ایک ہوتی ہے محبت کی دوستی۔ مطلب کی دوستی یہ ہے کہ بھائی تمہارے پاس مال ہے نا تب دوستی ہے، مال نہ ہو تو میرے پاس بلکہ میری شکل بھی مت دیکھنا، اور نہ میں تمہاری شکل دیکھوں گا، دور سے سلام ہوا، بس یہ ہے کون سی دوستی؟ بولیں، مطلب کی دوستی۔ اور ایک ہے محبت کی دوستی، ارے یار مال کیا چیز ہے یار، بھاڑ میں جائے مال، کیا کرنا ہے اس مال کا، کیا کرنا عہدے کا، بھائی تم میرے دوست ہو، مجھے تم سے محبت ہے، تمہیں جب ضرورت پڑے میں تمہارے ساتھ حاضر ہوں، یہ ہے محبت کی دوستی، ٹھیک ہے۔ ایک ہے رفاقت والی دوستی۔ وہ رفاقت والی دوستی کیا ہے کہ بھائی تم میرے دوست ہو نا، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی ضرورت پڑے مجھے بلا دینا، میں آ جاؤں گا، چاہے رات ہی کیوں نہ ہو، دن ہی کیوں نہ ہو، آدھی رات ہو جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، تمہارا دوست حاضر ہے۔ یہ ہے رفاقت والی دوستی۔ اور ایک ہے خلت والی دوستی کہ دوست کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، بھائی سب کچھ میرے لیے میرا دوست ہے، یہ زندہ ہے تو میں زندہ ہوں، یہ نہیں رہے گا تو میں بھی نہیں رہوں گا، یہ اصل دوستی ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، رفیق نہیں خلیل بنایا، کیونکہ رفاقت سے بھی اعلیٰ درجہ خلت کا ہے۔ تو خلیل ایسا دوست ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے دوست سے کچھ کہہ دے تو دوست اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، دوست کہتا ہے بھائی سوال کر میں دوں گا، بات کر، یہاں مانگنے کی ضرورت ہے۔ خلیل جو کچھ کہے گا وہ پورا کر دیا جائے گا۔ اب اس سے بھی اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے حبیب ہونے کا۔ بھائی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مطلب کی دوستی سے، مطلب کی دوستی، محبت کی دوستی، رفاقت کی دوستی، خلت کی دوستی، اب ہے حبیب والی دوستی۔ اب اس میں کیا ہے؟ بھائی خلیل مانگے گا تو دیا جائے گا، اور حبیب صرف دل میں سوچتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، دوست سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے، یہ۔ اور اب اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہے محبوبیت والی دوستی، وہ ہے، اب اس میں کیا دیکھیں، ایک حبیب والی دوستی اور ایک محبوبیت والی دوستی ہے۔ تو حبیب والی دوستی میں اور محبوبیت والی دوستی میں کیا فرق ہے؟ بھائی حبیب والی دوستی میں یہ ہے کہ دوست اپنے دوست کے تاثرات پڑے گا، یار پریشان، کوئی ضرورت ہے، بس یہ جو نا مجھ سے بولے تو میں کروں۔ محبوب والی دوستی یہ ہے کہ دوست کو سوچنا نہ پڑے، ضرورت پوری کر دی جائے، دوست کو سوچنا ہی نہ پڑے، اس کا سچا دوست پہلے سے خیال رکھے، بھائی وقت آ رہا ہے، یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، پہلے سے انتظام کر دو۔ تو دیکھیں دوستی کے کتنے درجات ہیں، لیکن ہر درجہ اعلیٰ، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ محبوبیت کا ہے۔ اور انبیاء میں مقام محبوبیت اگر حاصل ہے تو میرے آقا نبی رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اب دیکھیں حضرت عثمان کے بارے میں سرکار نے دو باتیں بتا دی کہ جنت میں میرے رفیق کون ہیں؟ بھائی کون ہے؟ حضرت عثمان۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جنت میں میرے خلیل کون ہیں؟ عثمان۔ تو پتہ لگا کہ حضرت عثمان کی شان، حضرت عثمان کا مقام، حضرت عثمان کا اسٹیٹس اور آپ کی پوسٹ یہ ہے
کہ آپ کو بارگاہ رسولی میں مقام رفاقت بھی حاصل ہے اور مقام قلت بھی حاصل ہے۔ تو یہ ہے حضرت عثمان غنی کا مرتبہ۔ تو دوستو یہ دو حدیثیں صرف کافی ہیں حضرت عثمان کی شان بیان کریں۔ پھر رہ گئی آپ کی سخاوت، آپ کا تقویٰ، آپ کا عدل، آپ کا دیانت، آپ کی شجاعت، آپ کی بردباری، آپ کی رواداری، آپ کی محبت رسول، آپ کا عشق رسول، آپ کی تمام تر خصوصیات وہ ایک جگہ ہے۔ لیکن حضور نے اپنا رفیق بنایا کیوں، یہ بھی تو سوال ہے۔ بھائی دیکھیں، ہم بھی تو کسی کو اپنا دوست سوچ سمجھ کے بناتے ہیں، پہلے امتحان لیتے ہیں۔ دوستی میں امتحان لینا بعض لوگ اصول سمجھتے ہیں، لیکن یہ اصول ہر جگہ نہیں ہے۔ امتحان لے کے دوست بناتے ہیں نا بھائی، کون ہے کون ضرورت کے وقت کام آتا ہے، کون منہ پھیر لیتا ہے، یہی پتہ لگتا ہے۔ اب حضرت عثمان کو رفیق بنایا کس نے؟ میرے نبی نے۔ حضرت عثمان کو جنت میں خلیل بنایا کس نے؟ میرے نبی۔ اور دنیا میں نہیں بنایا بلکہ جنت میں بنایا، جنت میں بنایا۔ تو اس کا مطلب میرے نبی جانتے تھے کہ عثمان کا تقویٰ کیا ہے، عثمان کی رواداری کیا ہے، عثمان کی مجھ سے محبت کس نوعیت کی ہے، عثمان کتنے زیادہ مخلص ہیں اسلام کے لیے، عثمان کو اللہ نے کتنا بے مثال پیدا کیا ہے، میرے نبی جانتے تھے۔ اسی لیے اپنا کیا بنا لیا؟ بولو بھائی، رفیق بنا لیا، خلیل بنا لیا۔ یہ دو حدیثیں میں نے حضرت عثمان کی شان میں آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کے بعد ذرا غور کیجیے، حضرت عثمان غنی کی ایک اور فضیلت، اللہ کے نبی، یہ حدیث کا متن آپ کے سامنے پڑھ لو، میرے سامنے مشکات موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں لما، جب امر حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہمیں حکم دیا، امر فرمایا۔ ایک امر قرآن میں بھی ہوتا ہے، امر کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جانا، جیسے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، کیا کرو؟ نماز قائم کرو، تو یہ امر ہے۔ اب چونکہ اللہ کا حکم ہے، تو جب اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو گیا تو اصول شرع کی روشنی میں نماز ہم پہ فرض ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ببیعۃ الرضوان، بیعت رضوان کا، اس کے بعد فرماتے ہیں کان عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا جملے سنیں، کہہ رہے ہیں کہ بیعت رضوان کا موقع ہے۔ بیعت رضوان مکے سے، یہ بیعت رضوان، بیعت کہتے ہیں کسی بات پر اقرار کرنا، حلف لینا۔ یہ ہماری ابھی بیعت قائم ہے نا بھائی، بیعت کی اقسام ہوتی ہیں، ایک بیعت برکت ہے، ایک بیعت ارادت ہے۔ اب بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بک جانا، بیع و شرع، شریعت میں پورا ایک باب ہے بیع و شرع کا، خرید و فروخت کا باب۔ تو بیعت کا مطلب ہے بک جانا۔ تو جب ہم کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس کے ہاتھ پہ بک گئے، ہم اس کے ہاتھ پہ بک گئے۔ اب وہ ہم سے اقرار لے گا کہ دیکھو تم اس دین پر، اس مسلک پر قائم رہنا، تم باطل اور گمراہوں سے بچنا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر حج فرض ہو جائے تو لازمی حج کرنا، اور یہ میرے وظائف ہیں، یہ پڑھ لینا۔ تو اس کا مطلب ہم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے اقرار کر لیا کہ حضرت جو آپ حکم دیں گے وہ ہم مانیں گے۔ یہ ہے بیعت تصوف، کہ شیخ کامل اپنے مریدین کو معرفت الہی کی راہ میں لگانے کے لیے ان سے اقرار کرواتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بیعت جہاد، جو لشکر کا سپہ سالار اپنے تمام لشکریوں کو جمع کر کے ان سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یا ایک چادر پھیلا کے سب سے بیعت لیتا ہے کہ دیکھو میں تمہارا اس وقت لیڈر ہوں، رہنما ہوں، اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمت اللہ کے اعلیٰ کے لیے، بلندی کے لیے میں اس وقت تم سب کی سرپرستی کر رہا ہوں، لہذا تم سب میرے ہاتھ میں بیعت کرو کہ کوئی میدان جہاد چھوڑ کے نہیں بھاگے گا، اور جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ ہندوستان میں جب سومناتھ کا مندر فتح ہوا تھا تو محمود غزنوی نے یہی بیعت کی تھی لوگوں سے، کیونکہ لوگ شکست کھا گئے تھے کہ بڑی زیادہ تعداد میں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تخت پر کھڑے ہو کے لوگوں سے بیعت لی کہ میرے ہاتھ پر بیعت جہاد کرو، جو میں کہوں گا وہ کرنا، اور آپ دیکھیں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہاں پر جو بیعت ہے یہ بیعت جہاد تھی، بیعت رضوان۔ اللہ نے فرمانا لقد رضی اللہ عنہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح کی آیت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے جو ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کے جنہوں نے بیعت کی، جنہوں نے اقرار کیا، تو یہ بیعت رضوان ہے۔ اب مکے سے 15 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے حدیبیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کثیر جماعت کے ساتھ، ایک کثیر لشکر کے ساتھ اللہ کے نبی عمرے کے ارادے سے گئے کہ بھئی عمرہ ادا کیا جائے گا، اپنے صحابہ کو لے گئے۔ تو اس مقام پر جو مقام حدیبیہ ہے، جب اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے تو پتہ لگا کہ مشرکین مکہ نے یہ منع کر دیا ہے کہ مسلمان کعبے کا طواف کر سکتے، کسی بھی مسلمان کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اب کیا کر دیکھیں، اللہ کے نبی کی سوچ اور بصیرت دیکھیں۔ لیڈر جذباتی نہیں ہوتا کبھی بھی کہ ہمیں کیسے روک دیا، ہم تو مکے کے رہنے والے تھے، ہمیں منع کر دیا، چلو حملہ کر دو۔ نہیں، جذباتیت نہیں ہے۔ میرے نبی کی بصیرت دیکھیں، میرے نبی کی بصارت دیکھیں، فراست دیکھیں، حکمت اور دانائی کا مظاہرہ کیجیے۔ اللہ کے نبی نے تمام اپنے صحابہ کو ٹھنڈا کیا کہ بھائی اب ہم جو کہیں گے وہ کیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی نے کیا کرا کہ بھائی کوئی نمائندہ بنا کے اہل مکہ کی طرف بھیجا جائے۔ اب اس نمائندے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے کن کا چناؤ کیا، کن کو چنا؟ حضرت عثمان کو۔ یہ ہے حضرت عثمان کی شان۔ بھائی صدیق اکبر بھی موجود ہے، یہاں تقابل نہیں کر رہا، ہم اور آپ میں یہ گنجائش نہیں ہے، نہ اتنی ہماری حیثیت ہے کہ ہم صحابہ میں ہم مقابلہ بازی کریں، یہ مقابلے بازی نہیں ہے۔ ہر صحابی کا ہر مقام ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ بھائی بلا تشبیہ اور تمثیل آپ کے سامنے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ بریانی کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، قورمے کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے منہ میں شاید، اور ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کھانا بھی نہ کھا کے آئے تو معذرت کے ساتھ، تو کڑھائی کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے۔ اور آج کل ہمارے نوجوان فاسٹ فوڈس کے قائل ہیں، پزا، زنگر اور پزا فرائز، اس طرح کی بات۔ اب دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے، اپنا اپنا ذائقہ ہے۔ تو ایسا تو نہیں کہ بھائی ہمیں بریانی پسند ہے تو بریانی کھلاؤ، صبح ناشتے میں بھی بریانی، دوپہر میں بھی بریانی، رات کے کھانے میں بھی بریانی، ایک ہفتے بریانی کھانا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہر ایک کی اپنی کوالٹیز ہے، خصوصیت ہے، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے، اپنی مہک ہے، اپنی لذت ہے، اپنی لطافت ہے۔ یہی معاملہ صحابہ میں۔ صدیق اکبر کا اپنا معاملہ ہے، کچھ امتیازی خصوصیات ان کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا اپنا معاملہ ہے، کچھ امتیازی اور انفرادی خصوصیات ان کی ہیں۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی کا اپنا معاملہ کہ کچھ انفرادی خصوصیات اور امتیازی خصوصیات عثمان غنی کے پاس ہیں، کچھ حیدر کرار کے پاس ہے، اور کلیکٹیولی سب کے پاس خصوصیات ہیں۔ صحابہ میں نقص نہیں ہے۔ کیوں نقص نہیں ہے؟ صحبت رسول کی برکت سے۔ حضور کی صحبت ایسی ملی، کوئی نقص ہے ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ تو اب اس موقع پر ایسے حساس اور نازک موقع پر ضروری تھا کسی بڑے ایسے شخص کو سلیکٹ کیا جائے جو معاملات کو سنبھال لے۔ اور سلیکٹ کرنے والے کون ہیں؟ وہ جن پر قرآن نازل ہوا، جن کا قلب مبارک وحی کا بوجھ برداشت کرتا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ قلب مصطفیٰ ہے جو وحی کا بوجھ برداشت کر رہا ہے۔ تو ایسے قلب مبارک، ایسی شخص جن پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، ان کی اگر نگاہ چناؤ اگر کسی پر پڑی تو وہ عثمان غنی پر پڑی۔ کہا عثمان ہم تمہیں نمائندہ بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ دیکھیں حدیث کے جو الفاظ ہیں، فرمایا کہ کان عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ رسول کے دو مطلب ظاہر ہوئے۔ دیکھیں حضرت عثمان کے لیے اس حدیث میں لفظ رسول استعمال ہوا۔ اب رسول کا مطلب کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ اور پیغام پہنچانے والا کون ہوتا ہے؟ نمائندہ ہوتا ہے، نمائندہ خاص ہوتا ہے، انٹرپریٹر ہوتا ہے، ٹرانسلیٹر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ کے نبی نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا سفیر اور اپنا ایمبیسڈر، اپنا نمائندہ اگر منتخب کیا تو حضرت عثمان کو کیا۔ حضرت عثمان، اب دیکھیں یہاں پر حضرت عثمان کہہ سکتے تھے، کیا کہہ سکتے تھے؟ بھائی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے روڈ پر آپ کے دشمن رہتا ہے، آپ جائیں گے تو شاید ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اتنے بڑے جانی دشمن ہیں۔ اور اگر کوئی لیڈر آپ سے کہے بھائی آپ کھڑے ہو جاؤ اور اس علاقے میں جا کے ذرا ہماری طرف سے بات کرو، تو کیا کوئی راضی ہو جائے گا؟ بولے کہ حضرت کہاں بھیج رہے ہیں، کس جگہ بھیج رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہیں میری پٹائی ہو جائے، مجھ پر ہی حملہ کر دیا جائے۔ میں نے کہا نا صحابہ تو جان نثار رسول ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو کھڑا کیا ہے، عثمان میرے نمائندے بن جاؤ، سفیر بن جاؤ، اہل مکہ کی طرف جاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ اب اس کے بعد حدیث کے اگلے جملے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا فبایع الناس۔ جب حضرت عثمان جا چکے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو کہاں بھیجا؟ مکے میں بھیجا۔ بھائی سب سن رہے ہیں نا؟ مکے میں بھیجا۔ عثمان غنی جا چکے۔ جب عثمان غنی مکے گئے تو حضرت عثمان غنی کو مشرکین نے پیشکش کی کہ حضور آپ کے لیے بیت اللہ کھلا ہوا ہے، جائیں جا کے طواف کر لیں، جتنی نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لیں، آپ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بھئی اللہ کا در سامنے ہو، بیت اللہ سامنے ہو، کس بد نصیب کا دل نہیں چاہے گا کہ ذرا جا کے 2 نوافل ادا کر لیں، ذرا جا کے ایک چکر لگا لیں کعبے کا۔ دعاؤں کا وقت ہے، بیت اللہ کے سائے میں جہاں رحمتیں نزول ہو رہی ہیں وہاں پر بیٹھ کے دعائیں مانگیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے مشرکین مکہ، خبردار سن لو، جب تک رسول اللہ طواف نہیں کرتے عثمان کی کیا مجال کے طواف کرنا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جا کے جب 2 نوافل ادا نہیں کرتے تو حضور کے غلام عثمان کی کیا مجال ہے کہ 2 نوافل ادا کر لیں۔ تو میں تمہاری یہ پیشکش قبول نہیں کرتا، مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ میں پورا کر دیتا ہوں۔ اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ 2 اصولی باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ بھئی ہمیں عمرہ ادا کرنے دیا جائے، کیونکہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم حملہ کرنے آئے ہیں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول وعدہ خلافی نہیں کرتے، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، کسی سے بھیڑنے نہیں آئے، کسی سے جنگ و جدل کرنے نہیں آئے، صرف ہمارا مقصد ہے کعبے کا طواف کرنا، اس کی اجازت دے دی جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی نے مطالبہ اپنا رکھ دیا۔ اور اصل نمائندہ وہی ہوتا ہے جو اپنی طرف سے کوئی بات نہ لگائے، بلکہ جیسا لیڈر نے کہا وہی پہنچا دے۔ حضرت عثمان نے صحیح کیا، وہی بات جا کے کہہ دی۔ اب یہاں پر کسی نے افواہ پھیلا دی کہ بھئی اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ حدیبیہ کے مقام پر یہ افواہ پھیل گئی، صحابہ بے چین ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی کو نمائندہ بنا کے بھیجا، کسی کو سفیر بنا کے بھیجا، اور اس کی شہادت کی خبر آ جائے تو غم اور غصہ آنا ایک فطرتی بات ہے، غصہ آئے گا کہ ہمارے بندے کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اب صحابہ بے چین تھے، ان میں جذبہ جہاد اور ابھر آیا۔ اب ایسے موقع پر اب دیکھیں رہنما وہ ہوتا ہے جو بابصیرت ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ہو سکتا ہے کھلبلی مچ جاتی، اچانک حملہ ہو جاتا، جنگ چھڑ جاتی، بہت بڑا نقصان ہو جاتا، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، بیعت جہاد، اللہ کے نبی نے بیعت لی، اور بیعت اس بات پر لی کہ اگر واقعی عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے تو ہم جا کر اس کا بدلہ لیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں اس حدیث میں عثمان غنی کی شان کیا ہے۔ اب دیکھیں اگلا جملہ حدیث کا ذرا سنیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت تک کی بات ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ بے شک عثمان فی حاجت اللہ، بے شک عثمان اللہ کے کام کے لیے گئے، وحاجتی رسولی، اور اس کے رسول کے کام کے لیے گئے۔ بھائی اللہ کے کام کیا اور رسول کے کام کیا الگ ہیں؟ ذرا سوچیں، کیا اللہ کے کام الگ ہیں، رسول کے کام الگ ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ بالکل نہیں۔ جو رسول کے کام وہ اللہ کے کام، جو اللہ کے کام وہ رسول کے کام۔ جو اللہ کا حکم من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن اس پر دلیل ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بھائی اللہ کے نبی نے جنگ میں کفار کی طرف کنکریاں پھینکی، اللہ نے فرمایا کہ رسول نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی، تو نسبت تو ایک ہی ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی نے الگ الگ کیوں بتایا کہ فی حاجت اللہ وفی حاجت کی رسول ہی، الگ الگ کیوں بتایا؟ کیونکہ مقصود یہ تھا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کے کام الگ ہے، رسول کے کام الگ ہیں، بلکہ دونوں کے کام ایک ہی، دونوں کے کام ایک ہی۔ اب چاہے عثمان رسول کی راہ میں جائیں یا اللہ کی راہ میں جائیں، وہ اصل میں اللہ ہی کی راہ میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان عثمان فی حاجت اللہ وحاجت رسول، بے شک عثمان اللہ کے کام کے لیے گئے ہیں اور اللہ کے رسول کے کام کے لیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کی سچائی، صداقت اور دیانت بیان کر دی، اس کے بعد فرماتے ہیں، اب دیکھیں اصل بات، فضرب بأحد یدیہ، اللہ کے نبی نے اپنا ایک ہاتھ بلند کیا ایسے، فضرب یعنی مارا یا بلند کیا، بأحد یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ۔ ذرا اس منظر کو غور کیجیے گا، یعنی رسول اللہ کی جاہ و جلال والی اور پرجمال شخصیت سامنے ہے، اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھوں کو بلند کیا، علی الاخری، اور اس پر آخری ہاتھ بھی اللہ کے نبی نے لے لیا، علی الاخری یعنی پہلے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملا لیا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی عثمان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے
یعنی گویا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عثمان مجھ سے بیعت کر رہے ہیں. اب فرمایا، راوی کہتے ہیں خیرم من ایدیہم لانفسہم، اللہ کے نبی نے جس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا وہ ہاتھ گویا کہ عثمان غنی کا ہو گیا، اور عثمان کا ہاتھ ہم سب کے ہاتھوں سے افضل ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا. یہ ہے شان عثمانی کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان مجھ سے اس بات پر بیعت کرتے ہیں. اس مضمون کی کئی احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، لیکن لب لباب میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے یہاں پر بیعت لے کر لوگوں کو دکھایا. تو دوستو حضرت عثمان غنی کو اس کے بعد، اس واقعے کے بعد وہ خصوصیت ملی جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر بھائی قرآن پڑھتے ہیں نا، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے، صرف رمضان میں پڑھتے ہیں. بھائی رمضان میں پڑھتے ہیں، جو بات سچ ہے وہ ہے. ابھی اگر کہا جائے بھائی رمضان کے علاوہ کون ہے جو پابندی سے قرآن پڑھ رہا ہے، تو شاید بہت کم ہاتھ اٹھے. اس کا ایک طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت آزمودہ طریقہ ہے. مصروفیات کا دور ہے، لوگ نہیں پڑھ پاتے، سوچتے ہیں کہ بھائی ایک ایک منزل پڑھ لیں گے، منزل نہیں تو کم از کم یار ایک پاؤ پارا پڑھ لیں گے، لیکن نہیں پڑھ پاتے. آسان سا حل ہے، آپ ہر نماز کے بعد ایک رکوع پڑھ لیا کریں، تو دن میں کتنے رکوع آپ کے ہو جائیں گے؟ 5 تو ہو جائیں گے. کیونکہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو قرآن اپنے نہ پڑھنے والوں پہ لعنت کرتا ہے. تو اس طرح قرآن ضرور پڑھیں، قرآن سے ایک وابستگی ہونی چاہیے. اب رمضان میں کیا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ ہماری خواتین، میں کسی پہ ٹونٹ نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ میری بات کا غلط مطلب نہ لیجیے گا. بعض خواتین کو دیکھا کہ بھائی آج میں نے 10 سپارے پڑھ لیے، کسی نے تو اس کی بھی انتہا کر دی، جناب آج تو پورا قرآن پڑھ دیا، ایک دن میں پورا قرآن ختم. کوئی کہتا ہے 15 پارے پڑھ لیے. اب بھائی پڑھا کیا، اس میں سمجھا کیا، بات سمجھ میں نہیں آئی. 10 بلکہ ایک کو تو میں نے دیکھا کہ مثال کے طور پر ان کے ہاتھ میں سپارہ ہے، وہ ایسے پڑھ نہیں، اور 5 سے 10 منٹ میں پورا پارہ ختم ہو گیا. بھائی کیسے ختم ہو گیا؟ بڑے بڑے حفاظ کو ایسے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. قرآن پڑھنے کے اصول ہیں، قرات کے اصول ہیں، وہ کہاں گئے؟ تو دوستوں قرآن پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تلاوت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت کا مطلب سمجھ کے، تفسیر سمجھ کے آپ نے ضرور پڑھنا ہے. اور آج اگر اس مجلس میں آپ آئے ہیں تو آنے کا فائدہ ہونا چاہیے. آپ یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ بھئی آج سے ہم پابندی کریں گے. کون کون عہد کرتا ہے؟ وعدہ نہیں لے رہا، بہت سے لوگ نہیں کر پائیں گے، لیکن نیت ضرور کر لیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، تو ضرور کیجیے. ایک آیت کی کم از کم تفسیر ضرور پڑھیں. اب اس کے بعد جب دیکھیں اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عالمگیر شہرت عطا فرمائی. کیسے؟ بھئی قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا رہا، اور کب تک پڑھا جاتا رہے گا؟ کب تک پڑھا جاتا رہے گا؟ قیامت تک. تو قیامت تک لوگ یہ آیت بھی تو پڑھیں گے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ آیت پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ تو جب تک یہ آیت پڑھیں گے تو حضرت عثمان کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوتی رہے گی. تو اللہ رب العزت نے شان عثمانی کو قیامت تک کے لیے روشن فرما دیا، اور عالم میں حضرت عثمان غنی کا شہرہ ہو گیا. یہ ہے حضرت عثمان غنی کی شان اور آپ کا مقام. اب دیکھیں حضرت عثمان، اب آپ کو پتہ ہے باغیوں کا معاملہ، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ان کی فضیلت بیان فرما دی. وقت مختصر ہے تو ایک حدیث 2 حدیث آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں. اب دیکھیں باغی اس شخص کو کہتے ہیں جو غدار ہوتا ہے، جو ریاست میں رہتے ہوئے سربراہ ریاست سے پھر جائے، اسے کہتے ہیں باغی یا غدار. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیوں نے محاصرہ کیا. اس کی شارٹ ہسٹری کیا ہے؟ اس کی شارٹ ہسٹری مختصر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بدبخت یہودی جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، یہ اس کا نام تھا. آپ کو پتہ ہے یہود مسلمانوں کے ازل سے دشمن ہیں، اور یہ کبھی دوست ہو بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کا پردہ فاش کیا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اب آپ چاہے جتنی پالیسیز ان کی مرضی کے مطابق بنا لیں، آپ جتنے چاہیں ان کی مرضی کے کام کر لیں، اللہ نے فرمایا وہ راضی ہوں گے کب؟ اللہ نے فرمایا وہ اس وقت راضی ہوں گے جب تم ان کا دین قبول کر لو، وہ راضی ہو جائیں گے، ورنہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. تو عبداللہ ابن سبا یہ یہودی تھا اور مصر کا رہنے والا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. 12 سال آپ نے حکومت فرمائی ہے، 12 سال. اور خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ عمر حضرت عثمان غنی کی، 82 سال آپ کی عمر تھی. اب آپ کے دور خلافت کے 6 سال بڑے کامیاب ترین رہے. آپ نے ایسے ایسے اصول بنائے، ایسی پالیسیز، ایسی SOPs بنائی جس سے اسلامی ریاست دن بدن ترقی کی طرف جا رہی تھی. اب جب اسلام ترقی کرتا ہے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ کفر کو ہوتی ہے، کیونکہ کفر اور اسلام کیا ہیں؟ ضد ہیں.
بھائی کبھی روشنی اور اندھیرا ایک ساتھ دیکھا ہے آپ نے؟ یا تو روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا. تو کفر اندھیرا ہے، اسلام روشنی ہے. تو 6 سال میں حضرت عثمان غنی کے اسلام بہت تیزی سے پھیلا، بہت آگے بڑھا اور بڑے بڑے انقلابی کام ہوئے. آپ کا دور حکومت 6 سال میں بڑا مثالی رہا. اب اس بات سے یہود کو بڑی جلن تھی. تب یہود نے کیا کرا؟ غداری کا راستہ اپنایا، کیونکہ مسلمانوں سے سامنے جنگ نہیں کر سکتے، ان کی ہمت نہیں تھی کہ سامنے سے لڑتے. اب پیچھے سے وار کیا. کیسے؟ ایک بہت بڑا ایجنٹ عبداللہ ابن سبا مصر سے آتا ہے اور یہ مسلمانوں میں رہتا ہے، مسلمان بن کے. اصل میں یہ یہودی تھا. اور دوستو آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ہم میں رہتے ہیں. کس وجہ سے؟ تاکہ ہم سے بہت ساری باتیں کلیکٹ کر کے اپنے آقاؤں کو پہنچا سکیں. تو عبداللہ ابن سبا مدینہ آیا، ایک عرصے تک مسلمانوں کے ساتھ رہا، سازشیں کرنے کی کوشش کی لیکن منہ کی کھائی. کسی نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے پیٹھ پیچھے سازشیں کی، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرا کہ ہے کون. اس کے بعد یہ مدینے سے دوسرے مقام پر گیا، وہاں کے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت کے جو خلیفہ ہیں وہ ایسے ہیں، ان میں فلاں برائی ہیں. بہت سارے جھوٹے دعوے بھی کیے، بہت سارے جھوٹے الزامات بھی لگائے، لیکن وہاں سے بھی منہ کی کھائی. اب کیا کریں؟ اب دیکھیں کفر میں ضد کتنی ہوتی ہے. کفر اسلام کا پیچھا چھوڑتا نہیں ہے. ہارنا تو کفر نہیں ہے لیکن یہ پیچھے لگا رہتا ہے. اس کے بعد یہ ابن سبا جو ہے یہ کسی دوسرے مقام پر گیا، وہاں پر اس نے سازشیں کی لیکن وہاں بھی ناکام رہا. اس کا ہتھیار اگر چلا تو مصر میں جا کے چل گیا. یہ مصر میں گیا اور وہاں کے لوگوں میں اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. وہ کیا تھا کہ بھئی اس وقت کے جو خلیفہ ہیں وہ ہیں حضرت عثمان. کیا کہا اس نے کہ اس وقت کے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عثمان ہیں. ان کے عاملین، ان کے گورنر مختلف ریاستوں میں حکومت کر رہے ہیں. وہ کہنے لگا کہ بھئی حکومت اور ریاست تو اہل بیت رسول کا حق ہے، یہ تو حضرت علی کے پاس ہونی چاہیے، یہ تو خاندان رسول کا حق ہے، یہ عثمان غنی کے پاس کیوں ہے؟ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے. شروع میں کچھ مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی لیکن آہستہ آہستہ برین واش کرتے کرتے اس نے ایک بڑی جماعت کو اپنا ہم خیال بنا لیا. اور مصر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک شروع ہو گئی، بہت بڑی تحریک شروع ہو گئی. اچھا جب حضرت علی کے علم میں یہ بات آئی تو حضرت علی سخت ناراض ہوئے. اچھا اب دیکھیں سازشیں کیسے ہوتی ہیں. اس بدبخت نے حضرت علی کے نام کا جھوٹا خط بھی تیار کر لیا کہ بھئی حضرت علی چاہتے ہیں کہ ان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے، ان کو خلیفہ بنا دیا جائے، جبکہ حضرت علی نے کوئی ایسی تمنا نہیں کی تھی. جھوٹ تھا، فریب تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. یہاں تک اس نے حضرت عثمان کی جھوٹی مہر بھی بنوا لی. اب یہ سازشیں کرتا رہا. مصر میں ایک بہت بڑا طبقہ جمع ہو گیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، سازشیں بڑی عروج پر ہیں، آپ کا دور خلافت خطرے میں، آپ کچھ کیجئے، آپ لشکر کشی کیجئے، ان کو ماریں، آپ ان کو اپنوں پر چڑھائی نہ کرنے دیں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. میں اس وقت رسول اللہ کے شہر میں ہوں اور حضرت عثمان غنی کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنی خلت عثمان غنی کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ اسے کسی کو نہ دینا، یعنی خلافت کسی کے سپرد نہ کرنا، جب تک زندہ رہو اپنے موقف پر، اپنی خلافت پر قائم رہنا. حضرت عثمان نے منع فرمایا کہ نہ میں خلافت چھوڑوں گا نہ میں کسی سے جنگ کروں گا، کیونکہ جنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شہر رسول میں فساد برپا ہو، یہاں پر خون ریزی ہو. ارے جو رسول اللہ کے شہر میں خون ریزی کرے وہ کیسا عاشق رسول ہے؟ میں یہ کام نہیں کر سکتا، منع کر دیا. دوستو ذرا عثمان غنی کی شان دیکھیں، آپ کا عشق رسول دیکھیں، آپ کی محبت. یہ ہوتی ہے سچی محبت کہ محبوب کے شہر کی بھی حفاظت کی جائے، محبوب کے شہر کی جو مٹی ہے اس کی بھی حفاظت کی جائے، اس کو بھی کسی کا ناحق خون گرنے سے ناپاک نہ کیا جائے. اور آپ یہ بات جانتے تھے کہ اگر جنگ ہوئی تو بہت سے بیچارے مظلوم بھی مارے جائیں گے، بہت سی عورتیں بیوائیں ہو جائیں گی، بہت سے بچے یتیم ہو جائیں گے. آپ نے منع کر دیا کہ میں جنگ نہیں کروں گا. اب بلوائیوں نے آخر کار اب حضرت عثمان غنی کی تحریک کے خلاف تحریک چلائی گئی اور آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے گئے. اور یہاں تک تاریخ میں آتا ہے، ہسٹری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کی تربیت بھی دی جانے لگی، ٹریننگز دی جانے لگی کہ اس وقت کے خلیفہ کو ختم کیسے کرنا ہے، ان کو تخت خلافت سے کیسے ہٹانا ہے. ابھی بلوائی اتنے طاقتور ہو گئے کہ یہ مصر سے مدینے کی طرف آ گئے. صحابہ کرام نے چاہا کہ ان سے مقابلہ ہو، لیکن ان بدبختوں نے حضرت عثمان غنی کے مکان کا، جس جگہ پر آپ تھے جو مسجد نبوی تھی، اس کا محاصرہ کر لیا. کئی دن تک آپ بھوکے پیاسے رہے. اب جو حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ اس حدیث کا تعلق بڑا گہرا تعلق حضرت عثمان غنی کی شہادت سے ہے
اور بلوائیوں سے آپ کا جو آخری خطاب تھا اس سے۔ حضرت ثمامہ بن حزن القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر میں موجود تھا، یعنی خود یہ عینی شاہد ہیں، یعنی یہ آئی وٹنس ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، حضرت عثمان نے اوپر سے جھانک کر ان باغیوں کو مخاطب کیا، اس کا مطلب آپ اوپری منزل پر تھے، باغیوں نے نیچے سے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ فرمایا حضرت عثمان غنی نے کہ میں اللہ اور اسلام کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں۔ خلیفہ رسول دیکھیں یہ کتنی عاجزی ان کے ساری ہے کہ خلیفہ اتنی نرمی سے بات کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کو نرمی پسند ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کیونکہ تم اسلام کے دعوے دار ہو۔ فرمایا کہ تم لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو پورے مدینے میں کوئی کنواں نہیں تھا۔ اب حضرت عثمان غنی کو ایک تاریخی بات یاد دلا رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو پورے مدینے میں کوئی کنواں نہیں تھا، یعنی میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، ہاں صرف ایک کنواں تھا جس کا نام تھا روما، اس نام کا ایک کنواں موجود تھا، اس کا پانی میٹھا تھا۔ تو تم وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کون خوش نصیب ہے جو اس کنویں کو خریدے اور اپنے ڈول کو مسلمانوں کا ڈول بنا دے۔ کنویں کا ڈول ہوتا ہے نا جس سے پانی نکالتے ہیں، فرمایا کہ کون خوش نصیب ہے جو اس کنویں کو کھود کر اس کو رفاع عام کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ تو حضرت عثمان غنی ان کو یاد دلاتے ہیں تم یاد کرو کہ وہ کنواں جو ہے وہ میں نے اپنے پاک اور اپنی محنت کی کمائی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب عثمان غنی کا اگلا جملہ یہ بات یاد دلا کر آپ نے کہا کہ آج وہ وقت آ گیا کہ تم نے مجھے ہی میٹھے پانی سے محروم کر دیا اور آج میں کھارا پانی پی کے گزارا کرتا ہوں۔ جو کنواں میں نے خریدا اور جن کے لیے خریدا انہوں نے تو فائدہ اٹھایا لیکن تم نے خریدنے والے کو ہی محروم کر دیا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اگلی بات یاد دلائی، فرمایا کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حضور مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، حضور کی برکت سے ایک بہت بڑا ہلکا ارادت پیدا ہو گیا، یہاں تک مسجد نبوی تنگ ہو گئی، اب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کون خوش نصیب ہے جو مسجد نبوی کے برابر والے انصاریوں کے مکان کو خرید کر اس کو مسجد نبوی بنا دے اور مسجد میں توسیع کر دے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو مسجد کی جو چھت تھی وہ کھجوروں کی پالان ہوتی تھی اور اس کے علاوہ دیواریں اینٹوں کی تھی اور فرش جو تھا وہ بجری کا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے نہ دیواریں بنوائی نہ اس کی چھت بنوائی اور نہ بجری کے فرش کو چھیڑا، صرف مسجد کی وسعت پہ کام کیا، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ آئندہ میرے غلام آنے والے ہیں وہ اس کو پہلے ہی ڈیکوریٹ کر دیں گے، تو حضور نے یہ کام نہیں کرا، ہاں توسیع کر کے چلے گئے۔ تو حضرت عثمان غنی نے ان کو یاد دلایا کہ وہ جو حضور نے بشارت دی تھی وہ مہنگی زمین میں نے اپنی محنت کی کمائی سے اور اپنے پاکیزہ مال سے خریدا تھا اور آج تم مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو، کیا تمہیں یاد ہے؟ تو سارے بلوائیوں نے، سارے جتنے بھی فاسدین تھے سب نے کہا کہ ہاں ہمیں یاد ہے، یعنی بڑے ڈھیڑ بن کر بڑے اکڑ کے کہا کہ ہمیں یاد ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے ایک اور بات یاد دلائی کہ بھائی تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں ایک پہاڑ پر گیا اور میرے ساتھ صدیق اکبر تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، تو وہ پہاڑ ہلنے لگا، ہلنے نہیں لگا بلکہ حضور کی آمد سے جھومنے لگا۔ پہاڑ پتھر ہے نا، اس پر حضور گئے تو پہاڑ جھوم گیا، تو وہ کیسا بد نصیب ہے جو حضور کی آمد پہ نہ جھومے بلکہ رو جائے اور رونے جیسا چہرہ بنا لے کہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں بھائی، تو پتھر سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہاڑ پر تشریف لے گئے تو عثمان غنی نے یاد دلایا کہ یاد کرو کہ پہاڑ ہل رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے پہاڑ پر ٹھوکر ماری، فرمایا کہ پہاڑ کیوں ہلتا ہے؟ تو اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو فرمایا یہ بشارت میرے بارے میں تھی کیونکہ میں اس پہاڑ پہ تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ تو سارے بلوائیوں نے کہا ہمیں یاد ہے، سب کہتے جا رہے ہیں کہ ہمیں یاد ہے، لیکن فتنے اور فساد سے کوئی باز نہیں آ رہا۔ تو اس سے ایک اصولی بات پتہ لگی کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اچھے سے اچھی بات بھی اثر نہیں کرتی، اچھے سے اچھی تبلیغ بھی اثر نہیں کرتی اگر انسان کا دل سخت ہو جائے، اسی لیے اللہ کے نبی نے نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج تمہیں کیا ہو گیا، تم اس زمین پر مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ یہ بڑا بہادرانہ آپ کا خطاب تھا اور آپ نے اس میں باقاعدہ بلوائیوں کو للکارا، لیکن وہ بدبخت تھے، انہوں نے کیا کرا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے منصوبے پورے بنا لیے اور آخر کار اپنی شہادت ہوئی۔ کس طرح ہوئی؟ 40 دن کے بھوکے پیاسے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہیں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو بشارت دی تھی کہ آپ شہید ہوں گے، اور اللہ کے نبی نے آپ کو یہ بھی فرمایا تھا کہ عثمان جب تمہیں شہید کیا جائے گا تو تمہارے خون کا جو آخری قطرہ ہوگا وہ اس آیت پر گرے گا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور ایسا ہی ہوا، جب فسادی داخل ہوئے حضرت عثمان نے قرآن کھولا ہوا تھا اور کیا پڑھ لیتے؟ وہی آیت پڑھ لیتے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک باغی خنجر لے کر آتا ہے، آپ پر وار کرتا ہے، اور آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اسلام کی سربلندی کا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ شہید ہو جاتے ہیں اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں، اور آپ کے خون کا آخری قطرہ اسی آیت پر گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دوستو ذرا غور کیجئے، کربلا کے واقعات تو ہم سنتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ بڑا تلخ ہے۔ 82 سال آپ کی عمر تھی، امام حسین تو جوان تھے۔ میں یہاں پر تقابل نہیں کر رہا، صرف ایک سوچ اور فکر دے رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اس وقت 82 سال کی عمر کے ایک مبارک شخص جو تھے وہ بھی دین پر ڈٹے ہوئے تھے، لیکن آج کا جوان جس کے جسم میں جوان خون ہے، گرم خون ہے، وہ تھوڑی دیر میں دین سے بہک جاتا ہے، گمراہ کرنے والوں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو ذرا عثمان غنی سے سبق سیکھیں کہ 82 سال عمر ہے اور بڑھاپے میں خوراک کی اور ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، ان کے کھانے کا، پینے کا، آرام کا خیال رکھا جائے۔ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹے کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ پتہ نہیں باپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا، پتہ نہیں آرام کیا نہیں کیا۔ حضرت عثمان 82 سال کے، لیکن نہ بھوک کا خیال رکھا جاتا نہ پیاس کا، بلکہ روایات میں آتا ہے 40 دن آپ بھوکے پیاسے رہے، 40 دن۔ آج آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ کو صرف دوپہر کا کھانا نہ ملے، آپ گھر پر آئیں تھکے آ رہے، آپ کو ایک پلیٹ کھانا نہ ملے اور آپ کی بیوی یہ کہے کہ بھائی کھانا بنانے میں دیر ہو گئی، تو بتائیں کہ آپ گھر کے 2-3 کپ گرا دیتے ہیں؟ اس سے میں نہیں گرا دیتے، پلیٹ پٹک دیتے نہیں پٹک دیتے؟ یہ کیا بات ہے؟ میں تھکا ہوا آتا ہوں، کھانا نہیں دیا جاتا مجھے، کیا بات ہے یہ؟ تو آپ تو جوان ہیں، آپ بھوک برداشت نہیں کر سکتے، لیکن 82 سال کے عثمان غنی اسلام کی خاطر، حق کی خاطر، سچ کی خاطر، حضور کی محبت کی خاطر، حضور کے پیار کی خاطر بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں اور پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔ ذرا غور کیجیے۔ تو دوستو دین بڑی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، دین صحابہ کرام کے خون کی آبیاری سے ہمیں ملا ہے، اور اگر آج ہم نے اسی دین کی قدر نہیں کی تو یقین کریں ہم بھی باغیوں میں ہمارا گرچہ شمار نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ہم ان کے مشن کو اور مقصد کو ضرور کامیاب کرنے والے ہوئے۔ تو حضرت عثمان غنی کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، اور جس آیت پر آپ کا خون گرا تھا، وہ جو ورق تھا، وہ آج بھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے، لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، اور آج بھی وہ خون تازہ ہے، تازہ ہی لگتا ہے۔ بھائی خون میں جو ہوتے ہیں نا وہ RBCs ہوتے ہیں، خون کلوٹ ہوتا ہے، جمتا ہے، ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، لیکن ایک حد تک ان کے نقوش رہتے ہیں۔ بھائی آپ ایک کاغذ پہ خون لگا دیں، کچھ دنوں بعد دیکھیں گے تو وہ بالکل سیاہ ہو جائے گا اور ایسا ایسا ختم ہو جائے گا، لیکن وہ آج بھی سلامت ہے، کیونکہ شہداء کا خون بھی رائے گاہ نہیں جاتا، شہداء کے جسموں کو بھی قبریں نہیں کھاتی ہیں۔ اب آخری بات جو آج کا آخری موضوع ہے کہ حضرت عثمان غنی کا ایک انقلابی کام، یہ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم بھی انقلابی کام کریں، ہم بھی کوئی ایسا کام اپنے پیچھے کر کے جائیں جس سے آئندہ آنے والے لوگوں کو فائدہ ہو۔ بھائی یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ دین کی بات ہو تو مجھ تک رہے، بس سارے فائدے میرے تک رہے، نہیں، ہم ایسا کام کر کے جائیں جس سے صدقہ جاری ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ آج بڑے بڑے پروجیکٹ پہ ہم کام کرتے ہیں نا، پروجیکٹس ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں کمپنیوں میں، یہ عثمان غنی کا بے مثال پروجیکٹ تھا۔ اب اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو قرآن اس وقت محققین کی نگاہ میں قرآن جو ہے اس وقت کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام جب ایک جنگ پر گئے جس کا نام تھا جنگ یمامہ، مسلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صدیق اکبر کے دور میں اس کے خلاف جنگ ہوئی، تو غالباً 70,000 صحابہ یا 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ اگرچہ مسلمانوں نے جنگ جیتی لیکن نقصان بہت ہوا، تو جب 70,000 یا 70 حافظ صحابہ شہید ہو گئے تو عمر فاروق اعظم سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ عمر فاروق اعظم امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آتے
کہا حضور بہت بڑا غضب ہو گیا. کہا کیا وہ عمر؟ کہا حضور 70,000 صحابہ شہید ہو گئے جو حافظ تھے، ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہم سے چھن گیا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں قرآن سلامت رہے نہ رہے، کیونکہ حضور کے دور میں قرآن کی حفاظت کی سب سے بڑی جو سورس تھی وہ حفظ تھا. صحابہ کو قرآن حفظ تھا. 70,000 ایدم چلے گئے، عمر فاروق اعظم تڑپ گئے. کہا حضور کچھ کیجئے. کیا کریں؟ حضور ایک کام ہو سکتا ہے، آپ یوں کیجئے کہ جو حفاظ اس وقت بچیں آپ ان سے قرآن پاک کی آیات کو یکجا کیجئے اور اس کو کتابی شکل میں مرتب کر دیجئے. یہ بات صدیق اکبر کو کی، یہ عمر فاروق اعظم کا مشورہ تھا کہ آپ یہ بات مان لیں تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے آنے والے قرآن سے محروم ہو جائیں. صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے عمر میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا. حضور کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا کیونکہ یہ کام رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا، اور جو رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا وہ کام میں نہیں کر سکتا. یہاں سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ جو حضور کے دور میں نہ ہوا ہو، جو حضور کے صحابہ کے دور میں نہ ہوا وہ کام کرنا ہی جائز نہیں. تو بھائی ایسا نہیں ہے. ہاں ہم یہ دیکھیں گے اس کام سے منع کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. اگر منع کیا گیا ہے تو پھر منع ہے، ورنہ اگر اس پہ خاموشی ہے تو جائز ہے. صدیق اکبر نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. اس کے بعد صدیق اکبر تھوڑی دیر سوچ میں چلے گئے، مراقبے میں چلے گئے. صحابہ کی جو سوچ ہے نا وہ مراقبہ ہے. اب صدیق اکبر تھوڑی دیر میں راضی ہو گئے. کیوں راضی ہو گئے؟ کیونکہ شارحین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو انشراح صدر عطا فرما دیا، ان کا سینہ کھول دیا اور ان کو یہ ظاہر فرما دی کہ قرآن کتابی شکل میں جمع کرنا ہی فائدہ مند ہے. آپ نے عمر فاروق اعظم کو بلا لیا، کہا ٹھیک ہے یہ کام کرو، بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس پہ کام کرو. بڑا مشکل کام تھا، اب کیا کریں؟ اس کے لیے کوئی بہت سمجھدار، کوئی بہت محنتی شخص چاہیے. تو عمر فاروق اعظم نے پوری ٹیم بنا دی. صحابہ کا بھی یہ ہوتا ہے ٹیم ورک، مل کے کام کرنا. ضروری نہیں کہ سارے کام ہم علیحدہ کریں، بھائی کچھ کام ٹیم بنا کے بھی کیے جاتے ہیں. عمر فاروق اعظم نے پوری ٹیم بنا دی، اور اس ٹیم کا جو سربراہ تھا عمر فاروق اعظم نے بنایا حضرت زید بن ثابت کو. توجہ رکھیے گا، بڑا اہم موضوع ہے. حضرت زید بن ثابت کو اس کا حاکم بنا دیا. کہا بھائی زید تم اس ٹیم کے سربراہ ہو، جو کام ہوگا تمہاری نگرانی میں ہوگا. اب حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں یہ اتنا مشکل کام تھا کہ اگر امیر المؤمنین مجھے یہ کہتے نا کہ ایک پہاڑ کو اس ہلا کے دوسری جگہ رکھ دو یہ زیادہ آسان تھا، یہ کام بڑا مشکل ہے. اب یہ کرتے کیا تھے؟ بھائی نماز کے وقت مسجد کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے. جیسے ہی جماعت ہوئی مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے. اب جو حافظ صاحب آ رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو جتنی آیتیں حفظ مجھے لکھوا دیں. اب یہ کام شروع ہوا، ایک لمبے عرصے تک یہ کام جاری رہا، اور یوں حضرت زید بن ثابت نے قرآن کا پہلا نسخہ تمام حفاظ سے جمع کر کے آپ نے لے لیا. اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ ہے، کوئی خیال آئے کہ بھئی ہمیں کیا دلیل ہے کہ جو آیت کسی صحابی نے سنائی وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس کا طریقہ صحابہ نے نکالا تھا کہ اگر کوئی حافظ صحابی کوئی آیت سناتا تو پہلے وہ اس سے قرآن پاک پہ حلف لیتے تھے. بھائی صحابہ تو پہلے ہی دیانتدار ہے نا، ان کی دیانت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا، ان سے بھی حلف لیا جاتا تھا کہ حلفاً بتاؤ کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے. تو حلف لے کر باقاعدہ اس کو لکھا جاتا تھا، اور بڑی محنت کے ساتھ قرآن کا پہلا نسخہ جمع ہو گیا. اب جب صدیق اکبر نے یہ نسخہ دیکھا تو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا. اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے دیکھا حضرت حذیفہ، انہوں نے دیکھا کہ بھئی چند نو مسلم ہیں وہ ایک طرف جماعت کروا رہے ہیں، دوسرے نو مسلم ہیں وہ دوسری طرف جماعت کروا رہے ہیں. ایک طرف سے آواز آ رہی ہے الگ لفظ پڑھنے کی، لفظ کو الگ انداز میں پڑھنے کی، اور ایک طرف سے دوسری آواز آ رہی ہے، کوئی حتیٰ کو حتیٰ پڑھ رہا ہے، کوئی حتیٰ کو اتّا پڑھ رہا ہے. تو یہ اختلاف، کوئی زبر کو زیر پڑھ رہا ہے، کوئی زیر کو زبر پڑھ رہا ہے. اب یہ صحابی رسول تھے، یہ بھی پریشان ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں اختلاف پیدا ہو جائے. تو عثمان غنی کے پاس آ گئے، یا امیر المؤمنین بڑا معاملہ خراب ہو گیا. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ چند نوجوان مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک الگ لہجے میں پڑھ رہا ہے، ایک قریش کی قرأت میں پڑھ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والے وقتوں میں مسلمان آپس میں دست و گریبان ہو جائیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تم جو پڑھ رہے ہو وہ غلط ہے. تو عثمان غنی نے اس کا حل کیا نکالا؟ عثمان غنی نے قرآن کو ایک ہی لغت پر جمع فرما دیا، اور وہ ہے لغت قریش. اب یہ کس طرح کروایا؟ حضرت عثمان غنی نے بھی حضرت زید کو بلایا، کہا وہ نسخہ مجھے دکھاؤ. وہ نسخہ دیکھا، کہا کہ انہی لوگوں سے وہ آیت کلیکٹ کرو جن سے پہلے کی تھی. انہی لوگوں سے وہ آیتیں کلیکٹ کی گئیں، پہلے دونوں نسخوں کو میچ کرا کہ بھئی دونوں میں فرق تو نہیں ہے. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں واللہ میں نے دونوں نسخوں کو دیکھا، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. اس کے بعد حضرت عثمان نے ایک قرآن کو ایک لغت پر، لغت قریش جس پر قرآن نازل ہوا تھا، جمع کر دیا. اور جمع کرنے کے بعد پچھلے جو تمام نسخے تھے حضرت عثمان غنی نے ان پر پابندی لگا دی، اور اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ
کہ اگر قرآن پڑھا جائے گا تو لغت قریش پہ جو نازل ہوا تھا وہ پڑھا جائے گا۔ پھر عثمان غنی نے وہ نسخہ بلاد و اطوار میں بھیجنا شروع کیا، بڑی بڑی ریاستوں میں بھیجا، اور یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہ لغت قریش پر پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کسی لغت پر نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ تو دوستوں، مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند مختصر باتیں میں نے عرض کی۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ حضرت عثمان غنی کے فضائل اور مناقب جو اس حقیر پر تقسیم نے بیان کیے ہیں، اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بس سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم دین سے اور اپنے سچے رسول سے وفادار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا تو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو رحمت خدا کی شاخ شہیداں کی روح پر ملت کے مقتدا کو ہمارا سلام ہو، تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی برہان اتقیا تو ہمارا خنجر گلے میں اور دعا لب پہ ہے رواں، اس پہ کرے عطا کو ہمارا رنج و بلا میں شکر خدا کا ادا کیا، اس پہ بلا کو ہمارا یہ بھوک اور یہ پیاس، یہ فرض جہاد حق سر چشمائے رضا کو ہمارا زہرا کے لال اور پیمبر کے نور دل بند مرتضی کو ہمارا امت کے نوجوانوں پہ اکبر ہوئے فدا، جاواز مصطفیٰ کو ہمارا امت کے بچوں پر علی اصغر فدا
بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو، سر دے دیا مگر نہ دیا ہاتھ غیر کو، اس نے حق نما کو ہمارا عاشور محرم آنی کی یادگار، سارے کبریاء کو ہمارا پڑھ کر درود ادب سے غلام عزیز تو کہ مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، کے پیشوا کو ہمارا واسطہ صدقہ حضرت عائشہ کا اور شہید کربلا کا، اور شہید کربلا کا ہم نہ ہو روزے جزا سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جسے آج آپ نے اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقائب سوانح حیات بین کی مناقب آپ نے سماعت فرمائے، اسی طرح محبت اور عقیدت کے ساتھ کل خلیفہ چارجی حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان فرمائیں گے۔ عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی زیدہ مدو، جنہیں آپ جمعے کے دن ان کا خطاب سنتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے دیکھا آپ ہم سے بہت بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ تین علماء کرام 10 روز تک خطابات کریں گے، اور الحمدللہ اللہ کے احسان سے یہ اس طرح کی سیٹنگ ہوئی کہ چاروں خلفاء کے بیان الگ الگ مقرر بیان فرما رہے ہیں، یعنی پہلے خلیفہ اول اور خلیفہ دویم کا بیان حضرت علامہ محمد طاہر قادری صاحب نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد میں خلیفہ دویم کا بیان
محمد مفتی عمیر جاوید قادری صاحب نے اور خلیفہ چارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان علامہ آصف مدنی صاحب فرمائیں گے۔ اسی طرح ہم بدل بدل کر علماء کرام کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس آپ کی عقیدت اور محبتیں ہیں جو آپ ان عقیدت اور محبتوں سے نوازیں، یہاں پر بھرپور اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف لائیں۔ خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہے مسجد کے اوپر احاطے میں، آپ خواتین کو بھی لے کر آئیں انشاءاللہ، بہت ہی آپ کو انوار و برکات کی تجلیات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب یا اللہ بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کو مجھ سمیت یا اللہ فیض عثمانی سے یا اللہ بہرور فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو تادم قیامت یا اللہ شاد و آباد فرما، محفلوں کو جاری فرما۔ ہمارے جتنے نمازی دوست احباب اس محفل میں شریک ہوئے یا اللہ ان سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں، تقوی میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خاص اور خاص الخاص کرم فرما، فضل فرما۔ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے، مرتبے اور مقامات میں مزید بلندی اور عروج عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی عمر کو دراز فرما، ان پر دونوں جہاں کی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہمیں خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا منظور ہو، اہل سنت و جماعت میں زندہ رکھ، اہل سنت و جماعت میں موت عطا فرما، اور اہل سنت و جماعت میں ہمارا حشر فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔